السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عزیز طلبہ؟ خیریت سے ہیں؟ چلیے الحمدللہ ہم نے پہلے سبق مکمل کر لیا۔ اب جو ہے دوسرا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 9 کھولیے۔ دوسرا سبق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سبق جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ بچوں، آپ سب تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جو مسجد نبوی ہے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں کیا ہے؟ روضہ اطہر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک۔ اس مسجد کی زمین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کے لیے زمین کے ایک حصے کو پسند فرمایا جو 2 یتیم بچوں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون یہ زمین کا حصہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کر سکتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا حضور یہ مبارک کام میں کر سکتا ہوں۔ جانتے ہو صحابی کون تھے؟ وہ صحابی تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹھیک ہے، چلیے مرکزی خیال یہ کیوں پڑھانا چاہتے ہیں؟ یہ سبق پڑھنے سے ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اس سبق میں خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت، آپ کا ایثار یعنی قربانی، سیکریفائس، حضور پرنور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت، دین و اسلام کے لیے آپ کے قربانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کی وجہ سے مذہب اسلام کی تبلیغ میں بڑی مدد ملی، ہیلپ ملی۔ خلفائے راشدین میں آپ کو اولیت حاصل رہی۔ ٹھیک ہے، جتنے خلفاء ہیں 4 معلوم ہے نا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ۔ ان چاروں میں بھی اولیت سب سے پہلا جو ہے مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ چلیے صفحہ پلٹ آئیے 10۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے میں پیدا ہوئے۔ آپ بچپن ہی سے عمدہ اخلاق، اچھے عادات اور نرم دلی کی وجہ سے لوگوں میں مقبول تھے، یعنی پسند کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ دولت مند ہونے کی وجہ سے غریبوں اور محتاجوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اہل مکہ آپ کی دیانتداری، راست بازی یعنی سچائی اور امانت داری کے قائل تھے، مانتے تھے۔ آپ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے دین کی دعوت پیش کی تو فوراً آپ رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد اپنی ساری زندگی آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزاری اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وقف کر دی۔ ایسا سمجھ میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے دین کی دعوت پیش کی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر آگے پیچھے سوچے آپ نے دین کی دعوت قبول فرمائی۔ اس کے بعد ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، ساتھ رہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ان کا مالک تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر، گرم ریت، عرب کی ریت کیسی گرم رہتی؟ پتھروں سے زیادہ گرم رہتی، اس پہ لنگا لٹا کر ان کے سینے پر ایک بڑا پتھر رکھ کر گھسیٹ رہا ہے، جیسے گھسیٹتے نا کسی چیز کے ساتھ، اور کہہ رہا ہے کہ تو اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے تڑپا کر مار دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر، اس دردناک منظر کو برداشت نہ کر سکے، فوراً ان کے مالک سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ گئے جا کے خرید لیا اور آپ نے آزاد کر دیا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں پر اہل مکہ کی ظلم و زیادتی جب حد سے زیادہ بڑھ گئی، یعنی یہ لوگ جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حد سے زیادہ ظلم کرنے لگے، اور آپ کے جانثار یعنی آپ کے ساتھیاں جو بہت زیادہ آپ پر قربان تھے، سب پر جو ہے حد سے زیادہ ظلم کرنے لگے۔ ان کی زیادتی جب بہت زیادہ بڑھ گئی تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا، ہجرت کا حکم دیا، یعنی مکہ چھوڑ کر آپ لوگ اب اپنی جان اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے مدینہ تشریف لے جائیں۔ تو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا یا دین کی خاطر اپنی جان اور اپنے ایمان کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں، یہ آپ یاد رکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر جبل ثور کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ المکرمہ میں دو پہاڑ بہت مشہور ہیں، ایک جبل نور اور ایک جبل ثور۔ جبل نور جو بالکل یہ قریب ہے مکہ المکرمہ کے، جس میں غار حرا ہے، جس میں غار حرا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند کرتے ہوئے وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن، دو دن، کبھی 8 دن، کبھی 10 دن، 15 دن کا جو ہے اپنا توشہ وغیرہ لے کے وہیں جا کے عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے تنہائی میں۔ جب آپ علیہ السلام 40 سال کی عمر کے ہو گئے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملاقات کی اور آپ کے اوپر جو وحی پہلی اتاری وہی غار حرا میں۔ یہ غار حرا کہاں ہے؟ جبل نور، جبل نور میں۔ اور یہ غار ثور ہے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ہجرت کرنے کے لیے جب نکلے رات میں، نصف رات کے بعد، تو وہاں جا کے جبل ثور میں 3 دن تک آپ نے روپوشی اختیار کی، یعنی آپ وہاں چھپے رہے۔ 3 دن کے بعد پھر آپ وہاں سے نکل کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، ٹھیک ہے۔ ہاں، غار ثور میں 3 دن قیام کے بعد مدینہ تشریف لے چلے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر مسجد کی تعمیر کا ارادہ فرمایا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد میں کس بات کا ارادہ فرمایا؟ سب سے پہلے اللہ کے گھر کا، جس کے لیے ایک زمین کا حصہ پسند فرمایا۔ دیکھیں مدینے میں ایک زمین کا ٹکڑا تھا، ایک حصہ تھا، اس کو آپ نے پسند فرمایا، جس کے مالک 2 یتیم بچے تھے۔ ان کے اونر، وہ زمین کس کی تھی؟ 2 یتیم بچوں کی، جس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس زمین کی قیمت ادا کی اور اس مسجد کی تعمیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ وہ زمین جو ہے بچوں سے پیسے دے کے خرید لیے، پھر وہ زمین کی تعمیر کروائی، کنسٹرکشن، اور اس میں خود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے صحابہ شریک کرے۔ 9 ہجری میں قیصر روم سے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، یہاں ایک بات آپ سمجھ لیجئے، بورڈ بھی دیکھیے، ہجری جی تاریخ یعنی ڈیٹ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تاریخ ہوتی ہے ابھی 2021، ٹھیک ہے، اس کو ایسا لکھتے ہیں اور حمزہ لکھتے ہیں، یہ عیسوی، حمزہ لکھتے ہیں، یہاں پہ کیا ہے؟ عیسوی بولتے ہیں اس کو۔ اور یہاں پہ اور ایک ایسی سیم، یہاں پہ ہا ڈالتے ہیں، ہجری، کیا ڈالتے ہیں؟ ہجری، ٹھیک ہے۔ ہجری کی تاریخ کہاں سے ہوتی ہے؟ ہجری کی تاریخ کہاں سے ہوتی ہے؟ ہجری کی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ المکرمہ سے مدینہ جب آپ نے ہجرت فرمایا اس تاریخ سے ہجری ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 1442 یا 42 داروں میں یہاں پہ 1442، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے آپ کے لیے ایگزامپل کے طور پر، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو اس دن سے جو ہے ہجری کی تاریخ شروع ہو گئی۔ تو 9 ہجری میں یعنی ہجرت کرنے کے 9ویں سال 9 ہجری میں قیصر روم سے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، قیصر روم سے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی، مال خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ تو تمام صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس سے جو ہو سکتا تھا تھوڑا بہت، آدھا زیادہ، جو سمجھ میں آ سکتا تھا سب بڑھ چڑھ کر حصہ لے لیے۔
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان، ایک نہیں چھوڑا، سارا سامان مکمل کر کے سارا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے ابوبکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں۔ ان کے لیے کون کافی ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ چلیے صفحہ 11 دوسرا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تقریباً 23 سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ 23 سال نہایت مشکل حالات میں بھی آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 2 سال 3 ماہ 10 دن بحسن خوبی خلافت کی ذمہ داری نبھائی۔ خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد دنیا سے مسلمانوں نے اپنا ایک خلیفہ بنایا، نائب بنایا، قائم مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب۔ سمجھ رہے آپ جی؟ سب کے مسلمانوں کے کاموں کو جی بحسن خوبی انجام دینے والے، اسی کو خلافت بولتے ہیں کے کام کو۔ آپ نہایت ہی سادگی پسند انسان تھے، بہت سادہ پسند انسان سے، کوئی تکلف نہیں، معمولی کپڑے، معمولی کھانا، معمولی رہن سہن، ٹھاٹ باٹ نہیں، شان شوکت نہیں، بالکل نارمل ایک دم سیدھی سادی زندگی پسند کرتے تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ تجارت کے لیے تشریف لے جاتے اور خلافت کی ذمہ داری بھی نبھاتے، اپنا بزنس بھی کرتے اور خلافت کی ذمہ داری بھی نبھاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے پر آپ نے قرآن مجید کو کتابی شکل دی۔ پہلے قرآن مجید جو ہے ایسا وہاں تھوڑا کبھی پیپر میں یا کبھی چمڑے پہ، کبھی ایسا کبھی ہڈی پہ، ایسے لکھا ہوا الگ الگ تھا صورتیں وغیرہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک کتابی شکل کو بنانے کا حکم دیا اور بیت المال قائم کی۔ یہ مسلمانوں کا جو ہے وہ جگہ ہے مسلمانوں کی جہاں پہ جو ہے وہ مال غنیمت وغیرہ جو ہے پیسے جمع ساری دولت وہاں غریبوں کو تقسیم کیا جاتا تھا، محتاجوں کو، بیماروں کو، جو مستحق ہوتے ان کو وہاں سے امداد کی جاتی تھی۔ صفا بیت المال جیسا ہے وہ، اور بیت المال قائم کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہے، سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے کا شرف اعزاز حاصل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کے لقب سے نوازا۔ صدیق بہت زیادہ سچ بولنے والے، 63 سال کی عمر میں، 63 ایئرز کی ایج میں 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھیک ہے، 13 ہجری کو، سمجھ گئے؟ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی سوانح حیات ہے، مختصر سا آپ نے سمجھ لیا۔ خلافت، خلیفہ، سادہ زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دعوت قبول کرنا، 23 سال جو ہے آپ کی صحبت میں رہنا، اس کے بعد خلافت کی ذمہ داری نبھانا، یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئیں۔ اچھی طریقے سے ریڈ کیجئے، لکھنے کی کوشش کیجئے، ٹھیک ہے؟ چلیے اللہ حافظ۔